شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک آدمی جس کا نام ابو القاسم تھا اپنے ایک جوتے کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ 7 سال سے ایک ہی جوتا پہنتا تھا، جس کی وجہ سے پیوند لگا لگا کر جوتی بہت باری ہو چکی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کے جوتوں کو جانتے تھے۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے حمام کی طرف نکلے۔ راستے میں اس کا ایک دوست ملا۔ دوست نے اس سے کہا، ارے بھائی، آپ مالدار آدمی ہو، اپنے لیے نئے جوتے کیوں نہیں لیتے ہو؟ پھر اس کے دوست نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو وہ اس کو لے کر دیں گے۔ ابو القاسم بہت خوش تھا۔ وہ حمام میں نہانے کے بعد جب باہر نکلا تو حمام میں اس کے پرانے جوتوں کے ساتھ ایک نیا جوڑا پڑا تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یہ سمجھ کر کہ شاید اس کے دوست نے لے کر یہاں رکھا ہے، پہن کر اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ وہ جوتے قاضی صاحب کے ہیں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے قاسم کے جوتوں کو پہچان لیا۔ پولیس کو اطلاع دی اور پولیس ان کے جوتے لے کر ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ پولیس نے ابو القاسم کے پاؤں میں قاضی صاحب کے جوتے دیکھے تو ابو القاسم کو پکڑا۔ ان کو جوتا چرانے کی جرم میں سزا ملی اور جرمانہ بھی ہوا۔ ایک عرصے کے بعد وہ قید سے رہا ہوئے اور اپنے جوتے کو غصے سے قریبی دریا میں پھینک دیا۔ کچھ دن بعد ایک شکاری دریا میں مچھلی پکڑنے گیا اور جال میں جوتے نکل آئے۔ شکاری نے قاسم کے جوتے پہچان لیے اور ان کو لے کر ان کی گھر کی جانب گئے۔ ابو القاسم گھر میں نہیں تھے۔ شکاری نے ان کے جوتوں کو کھڑکی سے اندر پھینکا۔ جوتے اندر سیدھے شیشے کے صندوق پر گرے اور وہ ٹوٹ گیا۔ وہاں موجود کچھ شیشے کے ایک سامان بھی ٹوٹ گئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی صندوق ٹوٹی ہوئی تھی، سامان بکھرا پڑا تھا اور جوتا اس کے سامنے گویا ہنس رہا تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور وہ رات کو ہمسائے کے گھر کے قریب ایک گڑھا کھود کر وہاں ان کو دفن کر دیا۔ اس دوران ہمسائے نے قاسم کو دیکھ لیا اور اس شک میں شاید وہ اس کے مکان کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے یا کوئی طویل دفن کر رہے تھے۔ ہمسائے نے جوتا دیکھ کر ابو قاسم کو پہچان لیا اور حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ عدالت میں قاضی صاحب نے آپ کو دوبارہ سزا دی اور جرمانہ کیا۔ اس دفعہ سزا کے بعد گھر آئے اور جوتے کو غصے سے چھت پر پھینک دیا۔ کچھ دن بعد ایک کتا چھت پر گیا اور جوتے کو منہ سے گرایا، جو سیدھے نیچے ایک راہگیر کے سر پر لگی۔ راہگیر زخمی ہوا اور ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ لوگوں نے ابو القاسم کی جوتے کو پہچان لیا اور ان کو پکڑ کر پھر عدالت کے حوالے کیا۔ عدالت نے سخت سزا دی اور جرمانہ کیا اور ان کو سخت تنبیہ کی۔ سزا کاٹنے کے بعد ابو قاسم گھر آئے اور وہی جوتے لے کر شہر کے قاضی کے پاس گئے اور حلف نامہ پیش کیا، جس میں انہوں نے جوتوں کا عقدنامہ تحریر کیا تھا۔ قاضی کو انہوں نے عرض پیش کی کہ آئندہ ان جوتوں کا میں کوئی ذمہ دار نہیں اور نہ ہی یہ میرے ہیں۔ میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اور خدا را مجھے معاف کرو۔ اپنا خیال رکھیے اور چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔